السلام علیکم ناظرین، یہ کوئی ناول، کہانی یا ڈرامہ نہیں بلکہ اسلامی تاریخ پر مشتمل سچی داستان۔ خلافت عثمانی کی بنیاد رکھنے والے ایک قبائلی ترک غازی عثمان اول کے والد ترکاگوس کے سب سے بہادر قبیلے اور شاہکائی کے سلطان ارطغرل غازی کی داستان ہے، جسے عام طور پر غازی کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ ترک بہادر سردار سلیمان شاہ کے یہاں 1191 میں پیدا ہونے والے ارطغرل غازی، جس کی خلافت کی بنیادوں پر تقریباً 600 سالوں تک ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اہم اور بنیادی کردار حضرت ابن العربی اور سفید داڑھی والی سلجوقی سلطنت کے بزرگ عالم لوگوں کا تھا، جن کا مقصد پوری دنیا میں صرف اور صرف نظام الہی کا قیام اور نفاذ تھا، عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا تھا، جنہوں نے جہاد کے لیے ترکاگوس خان کے خاندان کے 12 قبیلوں سے ایماندار اور بہادر سرداروں پر مشتمل ایک گروپ بنا دیا۔ ارطغرل غازی جو نوجوانی میں ہی وحشی منگولوں کے خلاف لڑ رہا تھا، جبکہ اصل شروعات سلجوقی سلطان علاء الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان کو صلیبیوں کے چنگل سے آزاد کرا کر باقاعدہ میدان جنگ میں اتر چکے تھے، جس کے بعد ان کے والد سردار سلیمان شاہ نے انہیں حلب کے ایوبی سلطان کے پاس امیر عبدالعزیز کے پاس لیچی بنا کر بھیجا، جو صلیبیوں کے ہاتھوں یرغمال بن چکا تھا، اور ان سے صلیبیوں کو روکنے کے بدلے قبیلے کو آباد کرنے کے لیے زمین کا مطالبہ کیا۔ ارطغرل غازی زمین لینے اور حلب میں صلیبیوں کا گیم بگاڑنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اس کے بعد صلیبی کے لیے امنوس، جو بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل تھا، اپنے والد سردار سلیمان شاہ کی سربراہی میں چڑھائی کر کے فتح کیا اور شیطان استاد پیچوچو کو قتل کیا۔ بھاگنے میں کامیاب ہونے والے صلیبی کمانڈر تیتوشس بھی قتل کیا گیا۔ سلطان علاء الدین کی بھتیجی، جس کو صلیبیوں سے آزاد کرا لیا گیا تھا، سے شادی ہو گئی۔ والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد حلب سفید داڑھی والوں کی خواہش کے مطابق منگولوں کے یلغزار زادہ علاقے کی طرف ہجرت کی اور اپنے بھائی گندوز سنگرتکین سے مل جل کر سلجوقی سلطنت کے غدار امیر سعد الدین کو پیک کی تمام سازشوں کے باوجود ارطغرل غازی نے منگولوں کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اکتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا اور اسی اکتائی خان کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد روندا تھا۔ اس کے بعد ارطغرل غازی نے ایک بار پھر سفید داڑھی والوں کی رضا پر مغربی بازلطینی سرحد پر ہجرت کا ارادہ کیا، مگر ان کے بھائیوں نے انکار کر دیا۔ اس صورت میں انتہائی محدود وسائل اور کم مگر بھروسہ مند ساتھیوں اور لوگوں کے ساتھ ہجرت کی، جن میں سے اہم ان کے 3 بیٹے جنگجو ترگت بامسے اور دویان شامل تھے، جو بچپن میں جنگل سے ارطغرل قبیلہ لے کر آیا تھا، اور ان کی پرورش ان کے والدین نے اپنے بچوں کے ساتھ کی تھی۔ جب وحشی منگولوں نے ان کے والدین اور قبیلوں کو قتل کیا تھا، یہ ارطغرل کے بھائیوں سے بڑھ کر تھے۔ ان کے علاوہ سردار حکیم ارتک اور سپاہیوں میں عبد الرحمن ساما دومرول اور مالک شاہ کنکوت شامل ذکر ہیں۔ ہجرت کرنے والوں میں والدہ حائمہ، ماں، چھوٹا بھائی دوندار اور ان کی بیوی حلیمہ سلطان، شیرخوار بیٹا گندوز شامل تھا، اور حلیمہ سلطان کا بھائی شہیر شامل تھا، جس کو راستے میں امیر سعد الدین کوپیک نے شہید کروایا۔ مغربی سرحد پر کئی سال غربت اور تنگ دستی کا سامنا کیا، مگر پہلی فتح انہوں نے صلیبی قبضے میں موجود ہان کی بازار کی صورت میں حاصل کی۔ وہاں زبردست اسلامی اور منصفانہ نظام قائم کیا، جس سے مسلمان اور غیر مسلم دونوں خوش تھے۔ سلطان علاء الدین نے ارطغرل غازی کو مغربی سرحد پر اپنا سردار اعلیٰ بنایا اور وہاں کے ریاستی امور ان کے سپرد کیے۔ امیر سعد الدین نے ان کے خلاف سازشیں جاری رکھیں اور ان کی فتوحات کو سست ضرور کر دیا، مگر روک نہیں سکا۔ روم کے شہنشاہ اور پاپے روم کی ملکیت میں موجود کلیسا کے گورنر اور غدار امیر سعد الدین نے ارطغرل کو زیر کرنے کے لیے آپس میں گٹھ جوڑ کیا تھا، مگر ارطغرل غازی نے پہلے گورنر کو قتل کیا، پھر کلیسا کو فتح کیا اور کلیسا کے دوسرے گورنر کو پکڑ کر امیر سعد الدین کی غداریوں کے خلاف سلطان علاء الدین کے حضور پیش کر دیا۔ سعد الدین سلطان کی بیوی کی مدد سے بچ گئے، مگر گورنر کو وعدے کے مطابق ارطغرل غازی نے رہا کر دیا۔ ان کی جان بچائی، جس سے متاثر ہو کر گورنر مسلمان ہو گیا اور ارطغرل غازی کا ساتھی بن گیا، کافی اہم کامیابیاں حاصل کی اور شہادت کا مرتبہ پایا۔ دوسری طرف امیر سعد الدین نے سلطان علاء الدین کو زہر دے کر قتل کیا اور ان کی وصیت کے خلاف اس کے چھوٹے بیٹے خلیج ارسلان کو سلطان کی دوسری بیوی کے ساتھ مل کر قتل کیا اور شہزادے خسرو کو برائے نام سلطان بنا کر تمام ریاستی امور اپنے ہاتھ میں لیے، اور ارطغرل غازی پر سلطان علاء الدین کے قتل کا الزام لگا کر ان کو قتل کرنے کی سازشوں پر سلطان کے بیٹے کو قائل کر لیا، مگر ابن العربی نے سلطان کے بیٹے کے سامنے ارطغرل کی بے گناہی کی ضمانت دی اور رہا کروایا، مگر اس سے سردار اعلیٰ کا مقام واپس لے کر ان کو قتل کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر سے صلیبیوں نے ساز باز کی، مگر سلطان کے بیٹے اور موجودہ سلطان امیر سعد الدین اور اپنی ماں کی سازشوں کو جان چکا تھا، اور اس کو یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ اب مجھے قتل کر کے سعد الدین خود سلطان بننا چاہتا ہے۔
اس صورت میں سلطان نے ماں کے ساتھ ارطغرل غازی کے قبیلے میں پناہ لی اور صادقین کے قتل کا فرمان جاری کر کے یہ کام ارطغرل غازی کو سونپ دیا، جس کو ارطغرل غازی نے ترگت اپنے بھائی سنگرتکین کے ساتھ انتہائی مشکل صورتحال کے باوجود مکمل کیا اور صادقین کو جہنم واصل کر دیا۔ یہ پہلا غدار نہیں تھا، اس سے پہلے مختلف قبیلے کے بہت سے غداروں کو جہنم واصل کر چکے تھے۔ سردار اعلیٰ کا مقام دوبارہ حاصل کیا۔ حلیمہ سلطان سے 3 بیٹے گندوز، سوجہ اور عثمان اول پیدا ہوئے۔ سلجوقی سلطنت اور ریاست منگولوں کے نرکے میں تھی اور آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس صورت میں امن و معاہدے کے لیے سلطان نے ارطغرل کو لیچی بنا کر چنگیز خان کے بیٹے اور جانشین اکتائی خان کے پاس بھیجا۔ اکتائی خان ان کی بہادری سے متاثر ہو کر ان کو پہلے اپنا کمانڈر اور بعد میں سلجوقی سلطان بننے کی پیشکش کرتا ہے اور 2 سال امن و معاہدہ بھی قائم کرتا ہے۔ اس کے بعد مرحوم سلطان علاء الدین کے فرمان کے مطابق انہوں نے بازلطینی پر سرحد پر موجود خوبصورت علاقے سوچ جانے کا ارادہ کیا، جو سلطان نے ان کی بہادری کے اعتراف میں بطور ہدیہ ان کو دیا تھا۔ وہاں پر باوجود معاہدے کے ان کو بددستور صلیبی شہنشاہ کی سازشوں کا سامنا کرنا پڑا اور دوسری طرف وحشی منگولوں نے ایک بار سوات کا رخ پھر کر لیا۔ سوات میں ارطغرل غازی نے صلیبی اور منگولوں دونوں کو شکستیں دیں اور اسلامی عادلانہ منصفانہ اور نظام قائم کیا اور سلجوقی سلطنت کے خاتمے پر اپنی سلطنت کے قیام کا اعلان کیا اور اس کے لیے جدوجہد شروع کی، جن کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان اول کی لیڈرشپ میں خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ کی صورت میں قائم ہوئی، جو 600 سال تک مسلمانوں کی حفاظت کر کے رہتی دنیا تک مثال بنی۔ تمام تر خلافت یا سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان ارطغرل غازی کا بیٹا عثمان اول بنے، جن کے نام پر سلطان عثمان سلطنت عثمانیہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ عثمان بھی اپنے والد کی طرح بہادر، نڈر اور کافی جنگجو تھے۔ عثمان بھی اپنے والد کی طرح بہادر تھے، جنہوں نے بے شمار فتوحاتیں حاصل کیں۔ یہ خلافت 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی یورپ، مشرقی وسطی اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگیں تھا اور اس عظیم خلافت کی سرحدیں مغرب میں ابنائے جبلٹر یعنی کہ جسے آج جبل طارق کے طور پر جانا جاتا ہے وہاں تک سے لے کر مشرق میں بحیرہ قزوین اور خلیج فارس یعنی کہ ایران اور پاکستان اور شمال میں آسٹریلیا کی سرحدوں سلواکیہ اور کریمیا، موجودہ یوکرائن سے لے کر جنوب میں سوڈان، صومالیہ، یمن تک، مولدووا، ٹرانسلوینیا اور ویلیزیا کے بعض علاقے اس میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ اس کے مزید 29 صوبے تھے۔ ناظرین، درلز ارطغرل آخر ہے کیا؟ اس داستان کو ترک پروڈیوسر محمد بزدگار نے ایک سیریز میں ایک ڈرامے کی شکل دی تھی جو کہ سچی داستان پر مشتمل تھا۔ اس میں بہترین اداکاری کی گئی تھی۔ انجن التائن دوزیت کو ارطغرل کا مرکزی کردار دیا گیا ہے، جس کو کافی لوگوں نے پسند کیا اور بہت سے لوگوں نے سراہا تھا اور یہ چند دنوں میں فیمس بھی ہو گئے تھے۔ دیکھتے وقت آپ کو ایسا معلوم ہوتا ہوا ہوگا کہ شاید میں اسی صدی، اسی قبائل، پہاڑوں، جنگلوں، سادہ مگر ایماندار، مخلص، نڈر، انصاف پسند اور اللہ پر توکل کرنے والے لوگوں کے درمیان جی رہا ہوں۔ اللہ اکبر کے نعروں پر بلند ان کی تلواریں اور گھوڑوں کی ہنہارناہٹ کی آوازیں اور سب سے بڑھ کر ان کی قبائلی ترک روایات، جن کی بدولت تمام قبائل جڑ رہے ہیں، یہ سب کچھ آپ کو درلز ارطغرل میں دیکھنے کو ملے گا۔ اس سیریز نے مشہور انگریزی سیریز ناول نگاروں اور ناول نگاروں کو اور دنیا کو دکھایا ہے کہ ترک قوم کل بھی بہادر اور عظیم تھی، آج بھی جھوٹی کہانی، فحاشی و ایرانی کے بغیر بھی ڈرامے اور سیزن بن سکتے ہیں۔ آپ جھوٹی کہانی، فحاشی و ایرانی پر مبنی فلموں کے ذریعے نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہیں، تو ہم اپنے ہیرو کی سچی داستانوں کے ذریعے ان کے دلوں میں جہاد اور نظام الہی کے قیام کا جذبہ پیدا کریں گے۔ نیو یارک ٹائم نے درلز ارطغرل کو سافٹ بم اور نوجوانوں کو جہاد اور شدت پسندی کی طرف ترغیب قرار دیا ہے۔ 80 سے زائد زبانوں میں ترجمہ کر کے کروڑوں کی تعداد میں لوگ پوری دنیا میں دیکھ چکے ہیں۔ طیب اردوان کی اسپیشل تاکید پر بننے والی سیریز کو مسلم دنیا کے کئی رہنما قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جن میں چنچینیہ کے صدر رمضان قدیر سیر فہرست ہیں۔ مجھے سیریز میں یہ سبق حاصل ہوا کہ جب مسلمان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے نظام الہی اور انصاف و عدل کے لیے اخلاص کے ساتھ تلوار بلند کرتا ہے تو چاہے پوری دنیا اور ان کے مسائل مد مقابل ہوں، پھر بھی فتح و کامرانی مسلمان کی ہی ہوگی اور باطل کے مقدر میں شکست، ضلالت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا۔ ناظرین کو یہ بھی جان کے حیرت ہوگی کہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سلطنت یعنی کہ آج تک قائم رہتی، یہ سلطنت آج سے تقریباً 200 سال یا پھر 150 سال پہلے ختم ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آج تک یعنی کہ سن 2000 تک یہ قائم رہتی، مطلب کہ اپنے ختم ہونے کے 200 سال بعد تک قائم رہتی، تو یہ آج پوری دنیا کو سلطنت عثمانیہ فتح کر چکی ہوتی اور آج پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکمرانی ہوتی۔ مگر مسلمانوں کے آپسی اختلافات اور مسلمانوں کی اسلام سے دوری اور اللہ تعالیٰ سے دوری اور قرآن کریم سے دوری کی وجہ سے یہ اوٹمان تو خود بخود اوٹمان امپائر بکھرنا شروع ہو گیا۔ جب مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی راہوں کو چھوڑا اور قرآن کریم سے دوری اختیار کی تو آہستہ آہستہ دنیا سے ان کی حکومت مٹتی گئی اور آج دنیا پر عیسائیوں کی حکومت قائم ہو چکی ہے۔
تو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ایسے ہی معلوماتی، دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت اور بآسانی ملتے رہا کریں۔ ایک نئے ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اپنے پیاروں اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔